شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل میں یسوع مسیح کہتا ہے 31ویں آیت میں لکھا ہے، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے اس کو یہ جتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں نے دعا کی ہے کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے، بلکہ جب تم رجوع کرو تو ایک ذمہ داری سونپ دی ہے اسے کہ جب تم رجوع کرو تو اپنے بھائیوں کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے یہ شاگرد جن کے لیے یہ کلام یسوع مسیح نے کہا وہ کون تھے؟ بہت زیادہ قریبی تھے یسوع مسیح کے، وہ بہت زیادہ یسوع مسیح کے قریبی تھے، اور شیطان جانتا تھا کہ ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں گے۔ تو آج یہ جو کلام مجھ سے اور آپ سے ہے، اور یہاں پر خداوند یہ نہیں کہہ رہا کہ اے شمع، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے کیا کیا ہے؟ مانگ لیا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے کہ تم لوگوں کا ایمان جاتا نہ رہے۔ اگر ہم اس حوالے کو اپنی زندگیوں میں لیں تو ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے ملک میں اور دیگر اقوام میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سے کوئی بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ برگزیدہ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کون ہیں کلام مقدس کے مطابق؟ شاہی کائنوں کا فرقہ، ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ تو دشمن ابلیس جانتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے وسیلے سے میں بڑے بڑے کام کروں گا، تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو جب یہ شیطان جانتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مجھے دے دو تاکہ میں ان کو آزماؤں۔ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں ایوب نبی کا حال، وہ بھی خدا کے بہت زیادہ برگزیدہ تھا، اس کی قربت میں تھا۔ ایسا ہی ہے، آنسر کرنا، ایسا ہی ہے، وہ بہت زیادہ خدا کے قریب تھا، اور شیطان جو ہے وہ گھومتا گھماتا چلا گیا۔ اگر ہم ایوب پہلے باب میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا اسے کہتا کیا تم نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تو اسے میرے حوالے کر دے، میرے ہاتھ میں کر دے تو یہ تیرا انکار کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں جو اذیتیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ملک میں بھی ہیں اور غیر ملکوں میں بھی مسیحی لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم مرکز کی انجیل میں دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے مرکز 13 باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں گے ہم۔ مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں، خداوند کہتا ہے لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے۔ آج اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں فیصل آباد جڑا والا میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی مقاموں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں، مگر گزشتہ کئی سالوں سے یہ تھوڑے تھوڑے دیکھنے میں ملتے ہے۔ کبھی کوئی بچی، کبھی کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے اس طرح کی اذیت کا شکار ہوتا تھا، اسے عدالت میں لے جایا جاتا تھا، اسے پیٹا جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنے میں بہت ٹائم لگا دیتے تھے۔ تو یہ خداوند کی منہ کی باتیں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، اور یہ آخری دن چل رہے ہیں۔ کون سا دن چل رہے ہیں؟ آخری دن چل رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گمراہ ہو جائیں گے وہ جو برگزیدہ ہیں۔ برگزیدہ مطلب بہت زیادہ پسندیدہ، بہت زیادہ پیارے جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کو برگزیدہ کہتے ہیں۔ ہم خداوند کے خون خریدے ہیں، ہاللیلویا، ہم اس کے خون خریدے ہیں اور ہم اس کے اپنے ہیں، وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تو دشمن ابلیس جانتا ہے کہ جب وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، تو ہماری زندگیوں میں خداوند کا کلام کیا ہوتا ہے؟
پورا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم کسی کو، خدا نے کہا کہ اگر تم کسی کو آگ میں دیکھ رہے ہو تو اسے جھپٹ کر نکالو۔ ہمارے مسیحی لوگ خداوند کے اس قول کو پورا کرنے کی عوض کر رہے ہیں یہ کام۔ ہم دیکھتے ہیں یہ فضل کا دور ہے، ہر جگہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی ہو رہی ہے، اس کا کلام پھیلایا جا رہا ہے، دشمن گھبرا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے 2023 سال پہلے ہوا۔ جانتے ہیں آپ کیا ہوا تھا 2023 سال پہلے؟ یسوع مسیح 2023 سال پہلے اس دنیا میں تھے اور وہ معجزات کر رہے تھے، کام کر رہے تھے وہ خدا کا دیا ہوا۔ شیطان نے کہا کہ اگر میں اسے مار گراؤں گا تو کیا ہوگا؟ لوگ میرے ہی رہیں گے، کیونکہ جب ہوا نے پھل کھایا، آدم اور ہوا نے نافرمانی کا گناہ کیا، تو دشمن شیطان کے قبضہ میں انسان آ چکا تھا۔ جب وہ اس کے قبضہ میں آ چکا تھا تو اس نے کہا کہ اب یہ میرا اختیار ہے، مگر خدا نے پیچھا نہیں چھوڑا انسان کا۔ خدا وقتاً وقتاً اپنے نبیوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا تاکہ میں اس انسان سے، جسے میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے، اپنے پاس ہی رکھوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوا اور وہ خود خدا سے دور ہو گئے۔ تو یسوع مسیح کو جب خدا نے وعدہ کے مطابق بھیجا تو وہ کام کر رہا تھا۔ شیطان نے، دشمن نے یہ سمجھا کہ میری چال کامیاب ہو گئی ہے، یہ مر گیا ہے، اس کو مصلوب کر دیا گیا ہے، اس کو اذیت دے دی ہے، اب اس کا کوئی نام لیوا اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس کا وہم تھا، یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ آج خداوند مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے ان آخری دنوں میں کہ آج بھی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے اور یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ صرف یہ تصور کر سکتا ہے لیکن خداوند کا کام بند نہیں کروا سکتا۔ تو اسی لیے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آخر تک وفادار رہو گے تو کیا کرو گے؟ تم زندگی کا تاج پاؤ گے۔ تو اس زندگی کے تاج پانے کے لیے جب ہمیں عدالتوں کے حوالہ کیا جائے گا، جب ہمارے عبادت خانوں میں آ کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، تو ہم نے گمراہ نہیں ہونا، ہم نے گمراہ نہیں ہونا بلکہ ہم نے خوش ہونا ہے۔ اگر ہم اسٹیفنس کی زندگی پر غور کریں تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اموال کی کتاب میں 9 باب میں یہ حوالہ ہے، اس کی پوری سٹوری 8 سے 9 باب تک۔ وہ ایک نوجوان تھا، آپ جیسے آپ لوگ نوجوان ہو، اسی طرح وہ ایک نوجوان تھا اور وہ خداوند کی خدمت کا کام کرتا تھا۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خدمت کرتا تھا، وہ پرچار کر رہا تھا، گواہی دے رہا تھا خداوند کی، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی اور جی اٹھنے کی، اور اس سے پتھروں سے سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کر اسے سنسار کر دیا گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جب وہ جانباز ہوا، شہید ہوا، پہلا شہید مسیحیوں میں کہلایا، جب وہ شہید ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہائے میں مر گیا، بلکہ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس نے پھر یہ کہہ کر اپنی جان دی کہ اے یسوع مجھے قبول کر، میں آ رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح آج مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ شیطان نے تو تم لوگوں کو مانگ لیا ہے، شیطان تو چاہ رہا ہے کہ وہ تم کو آزمائے، لیکن تم گمراہ نہ ہونا۔ ہم اگر کلام مقدس کو دیکھیں، اس کی گہرائی کی باتوں کو جانیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہم سے ہر وقت، ہر لمحہ ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہم کلام ہوتا ہے تاکہ ہم خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں۔ ہمیں گیت گاتے ہیں، وہ جو روٹی سے پانی بڑے لبڑی ہے، پر پاک کلام کی پوکھ بڑی لگنی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس شیطان سے جس نے ہمیں مانگ لیا ہے، اس پر ہم کیسے غلبہ پا سکتے ہیں؟ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے وسیلے۔ اگر یہ پاک کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا، ہمارے دلوں میں اس کا ذخیرہ ہوگا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فتح پا سکتے ہیں۔ ہاللویا! سب کہیں گے بلند آواز میں ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جس طرح یہ سانحہ ہوا ہے جڑا والا میں اور مختلف جگہوں پر، وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کے نام کا اقرار کرتے ہیں
اور اس ایمان پر قائم ہے کہ خداوند نے یہ سب کچھ آخری دنوں میں ہو رہا تھا اور ہم مبارک ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں یسوع مسیح نے جب مبارکبادی اپنے شاگردوں سے بیان کی تو اس نے کہا کہ تم مبارک ہو، جب تمہیں لوگ میرے نام سے ستائیں گے تو تم مبارک کہلاؤ گے۔ اور بہت سے صرف نامی مسیح ہونے کے لیے کہ ان کے نام کے آگے مسیح ہے تو وہ یہ مصیبتیں سہ رہے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ 2 باب، مکاشفہ 2 باب اگر ہم دیکھیں دوسری آیت سے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تیرا صبر دیکھا ہے، میں نے تیرا صبر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تو نے کس طرح صبر سے کام لیا ہے، اور تو نے ان کو گواہی دی ہے میری جو تمہیں اذیت دے رہے، جو تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو تمہارے لیے مشکلاتیں کھڑے کر رہے، لیکن خداوند پھر بھی ان سے کہتا ہے کہ مگر مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اگر ہم اس آیت کو اپنی زندگیوں میں لیں تو جب ہم اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دیں گے یسوع سے، خدا سے، اس کے کلام سے، تو پھر ہی ہم دشمن کے پھٹکنے سے کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے، ہماری روحانی زندگی ختم ہو جائے گی اگر ہمیں یسوع کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ کبھی کبھی ہم مصیبتوں سے گھبرا کر یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم مصیبتیں سہ کر ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ساری مصیبتیں سہ لی ہم مبارک ہو گئے، اب ہم خدا کو ٹائم دیں یا نہ دیں، ہم اس کے حضور جھکیں یا نہ جھکیں، ہمارا اعلیٰ مقام ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ تو سہا، تو نے مصیبتیں بھی سہی اور تو نے دکھ اٹھائے اور تو نہیں تھکا، اس کے باوجود مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ اگر ہم اس بات کو اپنی دنیاوی زندگی میں لیں تو ہمارے عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہر ایک بات، ہر ایک کام جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ایک بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہے، ایک ہم سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ کام کیا ہوا نظر نہیں آتا، ہمارا ایک نہ کیا ہوا کام کیا ہوتا ہے؟ نظر آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کیا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ہمارے لیے سجایا گیا وہ پلیٹ میں رکھا ہوا تاج جو زندگی بھر کے لیے ہے وہ ہم سے دور ہو سکتا ہے اگر ہم شیطان سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہوگا؟ وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس کو بھگانا ہے ہم نے اپنی زندگی میں، اور وہ ہم سے اسی صورت بھاگے گا جب ہم اس پر غالب آئیں گے، اور اس پر غالب آنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پہلی سی محبت خدا سے، یسوع مسیح سے برقرار رکھیں۔ اگر ہم اس کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہم اپنا ناطہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے کہ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اگر ہم اس آیت کو اپنی زندگیوں میں لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا کیا کمیاں ہیں، ہم کہاں سے گر رہے ہیں، کیسے ہماری زندگی میں شیطان کام کر سکتا ہے۔ اگر شیطان نے ہمیں مانگا ہے، اگر ہم اپنی آزمائش میں پورے نہیں اترتے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔
खुदावन से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा यहूदा इस्करियोती को, यीशु मसीह को छोड़ दिया उसने, उसके साथ क्या हुआ? उसने अपने आप को फांसी दे दी। उसने अपने आप को फांसी दे दी। वो पैसे जो उसने यीशु मसीह को बेचने के एवज उसने हासिल किए थे, वो भी उसने उस खेत में गिरा दिए, फेंक दिए उसने, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आज खुदावंद मुझसे और आपसे कह रहा है कि शैतान ने तुमको क्या कर लिया है? मांग लिया है। और मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। खुदावंद कहता है कि आखिरी दिन चल रहे हैं, और ये हम देखते हैं पेशन गोइयाँ बहुत सी हैं जो पूरी हो रही है, हमारे सामने हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेकर उस पर गलबा पा सकते हैं। आमीन। मैंने उस सानिए में बहुत से लोगों से सुना, वो ये कह रहे थे कि खुदावंद का कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो गया है, मैं खुदावंद के हुजूर हूँ और मुझे इस बात की खुशी है। और बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें लूट लिया गया, हमारे साथ ये सब कुछ हो गया। लेकिन अहम बात यह है कि खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। जब खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो गया तो हम खुदावंद के बरगज़ीदा हुए, हम गुमराह नहीं हुए। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि जब तुम रुजू लाओ तो क्या करो? अपने भाइयों को मजबूत करो। हम अपने फैमिली को मजबूत नहीं कर पा रहे इन आखिरी ज़मानों में, कर रहे। हम में से बहुत सारे हैं हमारे जीवन साथी खुदा से दूर हैं, हम में से बहुत सारे हैं हमारे भाई बहन खुदा से दूर हैं, हमारे औलादे खुदा से दूर हैं। तो खुदावंद कहता है कि तुम ये काम करो। अगर हम पतरस की ज़िंदगी पर देखें तो खुदावंद ने जब उसे बुलाया था, मछेरा था ना, वो मछलियाँ पकड़ता था, तो खुदा ने उसे क्या कहा था? अब से तू आदमियों को पकड़ेगा, आदमियों के शिकार करेगा। तो खुदावंद हमें कह रहा है कि तुम आज ये खुदावंद मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, और जब तुम उस आजमाइश से वापस आओ, जब तुम्हारी ज़िंदगी में वो आजमाइश कंप्लीट हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो जाए, तो तुमने क्या करना है? अपने भाइयों को मजबूत करना है, मेरे लिए आदमियों को पकड़ना है, रूहों को बचाना है, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। वो कहता है कि मेरे आने का कोई टाइम नहीं है। जिस तरह चोर रात को आता है उसी तरह मैं आ सकता हूँ। जिस तरह हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि चोर नहीं बताता ना कि मैंने किस टाइम आना है। कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हें पता होता कि चोर कब आ रहा है तो तुम सब कुछ संभाल के रखोगे, लेकिन चोर का कोई वक्त नहीं, वो सुबह में, रात में, दोपहर में, शाम में, किसी भी वक्त आ जाता है। कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम का दिन चोर की मानित होगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा, ब्याह शादी हो रही होगी, खाना पकाना, जीना मरना सब चल रहा होगा और मैं आ जाऊँगा। तो जब खुदावंद आ जाएंगे तो वो हमें वक्त नहीं देंगे कि तैयार हो जाओ, वो हमें वक्त नहीं देंगे कि कलाम की लाइनों पर चलो, अमल करो, मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूँ, बल्कि जो तैयार होगा वो उसके साथ चला जाएगा बादलों की सवारियाँ लेकर, और जो तैयार नहीं होगा वो हमेशा की जलने वाली आग में डाला जाएगा। तो इसलिए खुदावंद का ये कलाम आपसे और मुझसे है कि शैतान ने मांग लिया है तुम्हें, मगर तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। मैंने इस बात के लिए दुआ की है। तो खुदावंद की दुआ हमारी ज़िंदगियों में उसी सूरत पूरी हो सकती है जब हम उसके हुजूर झुकेंगे, अपनी मोहब्बत को उसके साथ बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे वो हमसे मोहब्बत करता है। कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारे वास्ते हुआ, और कोई मुश्किल से अपने वफादार दोस्त के लिए भी अपनी जान देता है, लेकिन वो हम जब गुनाहगार ही थे तो उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि हम में से कोई भी हलाक ना हो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ, और उस कसरत की ज़िंदगी के लिए खुदावंद के कलाम पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दुश्मन इब्लीस के हाथों से बच जाएं।
اس سے بچنے کے لیے خداوند کا پاک کلام جو ہمارا ہتھیار ہے اسے اپنی زندگیوں میں لیں اور اس کلام کو ذخیرہ کریں جو آپ کو ان دنوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا جن دنوں میں آپ سے کلام کو چھین لیا جائے گا، جن دنوں میں آپ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی بندی ہو جو خدا کا کلام، یہ روحانی غذا ہم تک پہنچائے، لیکن اس وقت کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ ڈھونڈو گے اور ہمیشہ کی آگ میں جانے سے بہتر ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابھی برے دن شروع ہوئے ہیں، ابھی برے دن شروع ہوئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے برگزیدوں اور اپنے چنے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ان دنوں کو کم کر دے گا۔ ہماری دعاؤں کے سبب سے وہ مصیبتیں کم ہو جائیں گی اسی صورت میں جب ہم اس کے حضور جھکیں گے۔ نینوا شہر جو بالکل تباہ ہونے کو تھا، صرف 40 دن کا ٹائم تھا ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے گریہ زاری کی، خاکسار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ملک کو، اپنی سلطنت کو بچا لیا۔ اسی طرح آج خداوند کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک، اپنی سلطنت کو بچائیں۔ ہمارا ملک ہمارا گھرانہ ہے، ہماری سلطنت، ہمارے بال بچے، ہمارا خاندان، ہماری قوم ہے۔ تو آج خداوند مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے کہ شیطان نے تو مانگ لیا ہے، برے دن آنے والے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون اس لپیٹ میں آ جائے گا، ہم میں سے کون ہے جو اس مصیبت کا شکار ہو جائے گا، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس دنوں میں، اس مصیبت میں تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تم میری گواہی کے لیے حاکموں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ پالوس رسول کی طرح، پالوس رسول کو پکڑا جاتا تھا ہر بار، کیا کہا جاتا تھا؟ یہ یسوع کا نام لے کر کیا کرتا ہے؟ منادی کرتا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ یہودیوں کو اس طرح کرتا ہے۔ تو وہ بادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور مسیح کی گواہی دیتا تھا۔ آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یہی کہتا ہے کہ ان دنوں میں تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ تم استعمال ہوگے اور تم نے مضبوطی سے استعمال ہونا ہے اور ان کو بچا لینا ہے۔ ان حاکموں کو، ان بادشاہوں کو جن کے پاس تم جاؤ گے، ان کو بھی تم نے بچا لینا ہے، ان کی روحوں کو جیت لینا ہے۔ تو آج خداوند جب یہ ہم سے ہم کلام ہے تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس بات کے لیے دعا کریں کہ اے خداوند